ایک ہندوستانی مسلمان لڑکی کا رومال جب حجاج بن یوسف تک پہنچا، اس کی پکار پہ 908 میں 17 سالہ کم سن امی جرنیل محمد بن قاسم نے پوری سندھ کو رون ڈالا۔ اسی دن پاکستان کی بنیادوں میں پہلی اینٹ لگ چکی تھی۔ 210 سال تک برصغیر میں پہلی امویوں نے اور بعد میں عباسیوں نے براہ راست حکومت کی۔ اس دوران ہندوستان کے گھر گھر تک اسلام پہنچایا۔ جب عرب آپس کی خانہ جنگیوں میں الجھ پڑے تو افغانیوں نے کروٹ لی اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے عربوں کے بعد سب سے پہلا حملہ اس سلطانوں کے سلطان محمود غزنوی نے 1001 میں کیا۔ 28 نومبر 1001 میں پشاور کے مقام پر ہندو افواج کے راجہ جے پال اور افغانی مسلمان افواج کے سلطان محمود غزنوی کا ٹاکرا ہوا، جس میں جے پالا مارا گیا اور یوں محمود غزنوی نے در خبر کی راہ افغانیوں کے لیے ہموار کر دی۔ غزنوی سلطنت کے بعد غزنی سے شہاب الدین غوری اٹھا۔ غوری سلطنت نے 1139 سے لے کر 1202 تک یعنی 65 سال تک حکومت کی۔ غوری نے کل 7 حملے کیے۔ 1175 میں ملتان فتح کیا اور 1191 میں پرتوی راج کو تارین کے مقام پر شکست دی اور پورے پنجاب کو رون ڈالا۔ اس طرح ہندوستان پر کبھی مسلمانوں تو کبھی ہندو راجاؤں نے حکومت کی۔ پانی پت کی 3 جنگوں نے ہندوستان کا کایا پلٹ دی۔ پہلا حملہ ظہیر الدین بابر تیمور لنگ کا پڑپوتا نے 1526 میں کیا اور پانی پت کے میدان میں مسلمان حکمران ابراہیم لودھی اور بابر کا ٹاکرا ہوا۔ لودھی ہار گیا اور یوں بابر دلی کا تخت نشین ہوا۔ دوسری جنگ 1556 میں اسی مقام پر اکبر اور سر مست ہم چندرا کے درمیان دشت و خون کی لڑائی ہوئی، جس میں اکبر جیت گیا اور دوبارہ دلی کے تخت پر براجمان ہوا۔ جب ہندوستان کے مسلمان قابل رحم ہو گئے، ہندوستان میں اپنی ہی مسلمان حکمرانوں کی طرف سے اسلام پر کئی حملے ہوئے۔ اس دوران اللہ کے نیک ولی شاہ ولی اللہ نے افغانستان کے سلطان احمد شاہ ابدالی کو بذریعہ خط آگاہ کیا اور یوں 1761 میں احمد شاہ ابدالی اپنا بوریا بستر گول کر کابل سے روانہ ہو اور پانی پت کے میدان میں مراٹھوں کے جرنیل سدیش راؤ باؤ اور احمد شاہ ابدالی کا ٹکراؤ ہوا، جس میں دونوں طرف سے بہت جانی نقصان ہوا اور اس خون کی ہولی کھیل کر ابدالی نے مراٹھوں کو شکست دی اور ہندوستان کو رونتا ہوا دلی تک جا پہنچا۔ لیکن جب تاریخ کے اوراق پر قلم اور برصغیر کے دھرتی پر لہرتی تلواریں چل رہی تھی، اس دوران آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے تاج برطانیہ، جس کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس نے 13 دسمبر 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی کمپنی بنائی، جو بظاہر تجارتی کمپنی تھی لیکن وہ سازشوں کے تحت سونے کی چڑیا یعنی برصغیر کو اپنے دام میں پنسانا چاہتے تھے، اور یوں انہوں نے 1717 میں مغل بادشاہ فاروق سیاہ سے بنگال میں تجارت کرنے کی شاہی اجازت نامہ حاصل کیا، اور ٹھیک 30 سال بعد یعنی 1747 میں انگریزوں نے بنگال پر حملہ کیا۔ بنگالی فوج کے سربراہ اور سراج الدولہ کے وزیر باتدبیر میر جعفر کی سازش کے ذریعے بنگال فتح کیا اور بنگال میں فورٹ ولیم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ لیکن جب تک برصغیر میں میسور کا ٹائیگر ٹیپو سلطان زندہ تھا، اس وقت سونے کی چڑیا یعنی برصغیر کو قابو کرنا مشکل تھا، جو انگریزوں نے سلطان کے سپہ سالار میر صادق کو حکومت کا چانسا دے کر اپنے ساتھ ملایا اور 1799 میں ریاست میسور فتح کر کے پورے برصغیر پر فتح کی آخری کیل ٹھونک دی۔ 1799 سے 1947 تک یعنی 150 سال برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر براہ راست حکومت کی۔ ان 150 سالوں میں ہندوستان میں جو ترقیاتی کام یعنی ریلوے لائن، انفراسٹرکچر، صحت، اسپتال اور تعلیمی نظام، ان معدنیات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو انگریز حکومت یہاں سے لوٹ کر گئے تھے۔ جب انگریز کی حکمرانی زور و شور پر تھی، سر سید احمد خان 2 قومی نظریے کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ اسی 2 قومی نظریے کی بدولت 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ قائم ہوئی۔ 708 سے 1906 تک مقابلے میں مسلمانوں کی آبادی ہندو کے مقابلے 4 بمقابلہ 1 بڑھ چکے تھے۔ 1957 کی جنگ آزادی کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہندو کی طرف جھکاؤ اور مسلمانوں سے ناروا سلوک بھی انصافی برصغیر کے مسلمان برداشت کر رہے تھے۔
کیونکہ انگریز 1857 کی جنگ آزادی کا سارا ملبہ نزلہ مسلمانوں پر ڈال رہے تھے۔ 1913 میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی کوششوں کی بدولت چھوٹی کے قانوندان محمد علی جناح 1913 میں شمولیت اختیار کر چکے تھے، اور یوں 1930 میں الہ آباد کے مقام پر اقبال کی صدارت میں ایک الگ وطن کا مطالبہ مسلمانوں نے برصغیر کے سامنے پیش کیا اور عزم ظاہر کیا مسلمانوں کے لیے ایک ایسی خطے کی ضرورت ہے جس میں مسلمانان ہند اللہ کا قانون اور نبی کے طریقوں پر 24 گھنٹوں کی زندگی گزار سکے۔ کچھ خاص دھڑوں کے علماء کرام اور کانگریسی مسلمان رہنماؤں نے الگ وطن کا مطالبہ مسترد کر دیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی اور خاندانی زندگی کو نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ کفر کے فتوے لگا دیے گئے اور انگریز کا ایجنٹ قرار دے کر یہ کہا گیا کہ برصغیر میں مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور اس بٹوارے کے بعد مسلمان ہند کمزور ہو جائیں گے۔ لیکن اس دور کے صوفیاء کرام، چھوٹی کے علماء کرام جیسے شبیر احمد عثمانی اور اشرف علی تھانوی اور پیران اعظم نے آزادی کی تحریک میں بھرپور قائد اعظم کا ساتھ دے کر بالآخر 14 اگست 1947 کو ایک آزاد ملک خداداد پاکستان 60 لاکھ شہیدوں کی قربانی دے کر حاصل کیا، اور وقت نے ان کفر کے فتوے بانٹنے والے علماء کرام اور کانگریسی مسلمان لیڈروں کو غلط ثابت کر دیا کہ ہندوستان میں آج بھی 35 کروڑ سے زیادہ مسلمان جانوروں سے بدتر اور گھیٹوز میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ہم نے لاتعداد شہیدوں کی قربانی دے کر ایک الگ اور آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں۔ مسلمانوں کی برصغیر میں آمد سے ایک نئے اور الگ وطن تک کی مختصر تاریخ تھی، لیکن 14 اگست 1947 سے لے کر 23 نومبر 2022 تک پاکستان کے شہری اس تذبذب کا شکار ہے کہ 75 سال ہونے کے بعد کیا ہم بحیثیت قوم، ہمارے قابل عزت جج صاحبان اپنے فیصلوں، ادارے اپنے پالیسی اور عوام اپنے حقوق لینے اور ملنے میں آزاد ہیں؟ جانیے اگلے کالم میں جاری ہے۔